عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب استطاعت حج کرنا، اور رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے روزے رکھنا۔ تو آج نماز کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ ویسا دیکھا جائے تو جو مشکات کی حدیث ہے اس کی شرح مظاہر ہے، ایک پوری جلد 4 جلدوں میں ایک پوری جلد نماز کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ وہ تو رمضان کے بعد ہمارا چلتا چلا ہے، کتاب العلم کی حدیثیں چل رہی ہیں، کتاب العلم کے بعد نماز کا بیان ہے۔ آج صرف اہم باتیں کیا ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو نماز کو چھوڑ دینا ہے، نماز چھوڑ دیا کہ کفر میں چلا گیا۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو عہد ہمارے ان کے درمیان میں ہوا ہے، جو لوگ ایمان اللہ قبول کرتے تھے نا، جو عہد لیتے تھے اللہ کے رسول، نماز کو قائم کرنا ہے، اسے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ لوقتها ثم قلت ثم ای قال بر الوالدین ثم قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ کہا کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ عن عمرو بن شعیب نبی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وابناؤ 7 سنین واضربوہم علیہا وہم 10 سنین وفرقہم بین المضاجع۔ عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب 7 سال کی نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو گئے تو نماز نہ پڑھے پر مارو، اور پھر ان کو بستروں سے الگ سلاؤ۔ اگر بھائی بہن دونوں کو الگ الگ سلا دو، تمہارے ساتھ مت سلاؤ۔ تو یہ چندی احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو پہلی حدیث میں جو حدیث میں آ رہا ہے کہ جو ہے بندے اور کفر کے درمیان کوئی چیز ہے تو نماز ہے، جو عہد ہمارے درمیان ہوا ہے وہ نماز کا ہوا ہے، نماز چھوڑ دے کافر ہو گیا۔ تو یہ حدیثوں کو ذرا سمجھنا ہے۔ ایمان تو ہمارے پاس ہے تو اللہ کی رسول کی ساری باتیں ماننا ہے۔ تو آدمی کب کافر ہوتا ہے؟ جو بات قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے، اگر اس کوئی ایک بات نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ قطعی الثبوت ہونا چاہیے، وہ نماز قطعی الثبوت ہے، الصلاۃ قطعی دلالت بھی ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے یہ ہے کیا ہے کہ صلاۃ کے معنی کیا ہیں، ویسا کچھ تو نہیں نا، قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالت ہے۔ تو نماز کا انکار کرنے پر کافر ہو جائے گا۔ نماز ہے پڑھتا میں نہیں پڑھتا گا تو گناہ گار ہے۔ نماز پڑھنا چاہیے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا ہے نہیں پڑھتا ہوں، ہاں نماز کا انکار کرے گا، نماز کا مذاق کرے گا، نماز کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ ذرا ذہن میں رہے ہمارے۔ نماز نہیں پڑھنے والا اگر وہ مانتا ہے کہ نماز پڑھنا مجھ پر فرض ہے، بھئی ہے میں اپنی اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، تو بھی ایماندار ہے، اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ کہاں کی نماز جاؤ جی، کہیں کہ نماز کہاں کی اٹھک بیٹھک کیا تو کافر ہو۔
تو نماز کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اقام الصلاۃ، وقیم الصلاۃ کا لفظ ہے. ہمارے پاس نماز پڑھنا کر کے دونوں بہت بڑا فرق ہے. تو نماز کو اس کے شرائط و آداب سے ادا کرنے کو اقام الصلاۃ کہتے ہیں. تو 5 وقت کی نماز، اللہ کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھ دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو تم. نماز کیسی پڑھنا جیسے اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں. تو اللہ کے وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کس طرح نماز پڑھے، اس کی روشنی کے اندر جو ہے نماز کے احکام مرتب کیے گئے. کون؟ ائمہ نے. تو نماز کے اندر جو ہے کوئی بھی نماز ہو، 5 وقت کی نمازوں کو اس کے شرائط و آداب سے ادا کرنا ہر مسلمان پر. دیکھیے بچہ 7 سال کا ہوا ہے ابھی، کہاں اس کو مکلف نہیں ہے. آدمی کب مکلف ہوتا ہے؟ بالغ ہونے پر. یعنی نماز کی امپورٹنس کتنی ہے دین کے اندر وہ آپ کو معلوم ہوتی ہے. 7 سال کے بچے کو نماز پڑھو، 10 سال کا ہوگا مارو اسے. ارے مارنا بولیں گے کیسا دین ہے تمہارا؟ ہاں اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. نماز کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے. مارنا نہیں، مار ہڈی توڑنا نہیں. مارو مار ہڈی توڑنا ہے یہ بھی نہیں. تنبیہ کرنا ہے، تعدیب کرنا ہے، یہ مطلب اس کا ہے. ہاں یعنی نماز کی اہمیت کتنی بھی. کب بالغ ہونے کے ابھی 15 سال کو، بالغ ہونے ابھی 5 سال ہیں ابھی، تو اس کو اچھا کرو نماز نہیں. سمجھے آپ؟ تو نماز کی اہمیت کیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہے. تو نماز جو ہے 5 وقت کی ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے. مرد عورت پر فرض ہے، مقیم ہو یا مسافر اس پر فرض ہے، امیر ہو یا غریب ہو سب پر فرض ہے. تو جو ہے مردوں کے لیے جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا یہ سنن خدا ہے. کہاں گھر میں پڑھ لیا، ادھر پڑھ لیا ادھر پڑھ لیا. اسلام کے شعائر میں سے ہے کہ مسجدیں تعمیر کی جائیں، وہاں اذان ہو، جماعت سے نماز ہو. سمجھا؟ تو جو ہے یہاں جو ہے ایک مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ عورتوں کو لانا شروع کر دیے، وہ کر رہے ہیں اب ہم کو وہ بس کرنا نہیں. تو ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا کرے. تو ہر نماز کے اندر چاہے کوئی بھی نماز ہو اس کے اندر کچھ چیزیں لازمی فرض ہیں جس کے بعد نماز ہوتی ہی نہیں. کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں. یہ ایسے. پھر کچھ چیزیں ایسی کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی کہ جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی ثواب کم ہوتا ہے. تو جو فرض چیزیں ہیں وہ جاننا، اور واجب چیزیں جانے بغیر نماز ہماری ہوتی ہی نہیں. تو نماز کے جو ہے جو فرائض ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے 7 ہیں، اور نماز کے اندر جو ہے 6. ان کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے نماز کے پہلے کہیں وہ شرائط ہے نماز کی. کیا شرط ہے نماز کی؟ نماز کا وقت ہوا کہ نہیں دیکھو پہلے نماز کر رہے ٹائم نہیں اٹھ کر. نماز کا وقت ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت ہونا، قبلہ رخ ہونا. دیکھیں یہ جو ہے نماز کے شرائط، نماز شروع کرنے کے پہلی چیزیں ہی. نماز کی نیت کرنا، پھر اس کے بعد نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، قیام اگر کوئی عذر نہیں ہے تو، قرات، پھر اس کے بعد جو ہے 1 رکوع 1 رکعت کے اندر، اور 2 سجدے 1 رکعت کے اندر. 1 سجدہ کریں نماز نہیں، یاد رکھو، کیونکہ فرقہ تھا وہ 1 سجدے والے کہتے تھے تو نماز نہیں ہوئی. پھر قید اخیرہ میں بیٹھنا. یہ 6 نماز کے فرائض ہیں. ایک فرض بھی اگر چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تو اب یہاں جو ہے سب سے اہم چیز جو میں آپ کو چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ تکبیر تحریمہ. تحریم کے معنی حرام قرار دینا. ہم جب اللہ اکبر کے کہتے ہیں تو اس کے بعد ساری چیزیں ہمیں بات چیت نہیں کرے گا، کھانا نہیں کھایا پینا کیا بھی نہیں کرے گا، بس صرف اللہ کے لگ جائے گا. تو تکبیر تحریمہ کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے. دل سے بولا تو نہیں، ہاتھ اٹھایا. اب یہاں اتنی لمبی نماز چلی ہماری، امام صاحب تو زور سے بولنا اللہ اکبر، ہم کیا کریں؟ دل میں بول لیے، دل میں بولے تو نماز نہیں ہوئی. آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوئی، یاد رکھو. اس کو منہ سے بولنا، منہ سے بولنا کہ کم سے کم خود سنیں اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تو بولے کتنے لوگ نماز میں انٹر ہونے دیکھو لمبی نماز چلیے نا، اللہ اکبر کو نہ ہو رہا ہمیں صرف دل میں بولے ہماری نماز چلی ادھر. تو نماز میں انٹری نہیں ہوئے. نماز کی انٹری کس سے ہے؟ تکبیر تحریمہ سے. باقی چیزیں اس کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ فرض نہیں.
سبحان ربی العظیم بولنا، سبحان اللہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، وہ یہ سب ہاں بولنا اللہ اکبر. اب خود سننا، دوسرے کو سنانے کی ضرورت نہیں. یہ شرط ہے، دوسرے ڈسٹرب نہیں کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دل میں نہیں، دل میں بولے تو نیت ہے. دل میں جو چیز کی جاتی ہے وہ نیت ہے، منہ سے جو بولی جاتی ہے وہ تکبیر تحریمہ. اس کا خیال رکھو بس. باقی چیزیں سب وہ فرض نہیں ہمارے پر. امام رکو گئے ہم رکو گئے، اب رکو میں تسبیح نہیں پڑھے نماز تو ہوئی، سبحان اللہ نہیں پڑھے. قید آخر میں بیٹھنا اب تک فرض ہے، اتحیات پڑھنا جو ہے فرض نہیں. سمجھا؟ تو یہ نماز کے فرائض کو اچھی طرح یاد رکھو. پھر نماز کے واجبات وہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. نماز کے فرائض کوئی چھوٹ گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. نماز کے واجبات چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی. یہ فرق ہے. یہ کیا سب ایسا باریک فرق ہے؟ کون کریں؟ ائمہ کریں. اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھ کر یہ فرق کیجیے. تو نماز کے واجبات یہ ہیں کہ جو ہے پہلی فرض کی 2 پہلی رکعتوں کے اندر قرات کو مقرر کرنا. اب 4 رکعت عشاء کی پڑھے ہم تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہوگی، باقی 2 میں قراتیں ہوئی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. یاد رکھو. لیکن سنت کی نفل کی سب پڑھیں گے، وہ بھی کمپیئر کانٹراسٹ کر کے دیکھو. سنت کی نفل کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم کا سورہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ اس میں جو ہے فرض نمازوں کے اندر صرف جو ہے پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہوگی. یہ بات. پھر دوسری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور دوسری ایک بڑی آیت پڑھیں گے یا ایک چھوٹی سورت پڑھیں گے یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھیں گے. پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد دوسری. ریورس نہیں کریں گے، وہ پڑھ کے بعد میں سورہ فاتحہ. پھر رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں. قوما جو ہے واجبات میں سے. سر ٹھہرے آدمی سر نہیں رہا تو وہ گیا، سمجھو واجب چلا گیا. کتنے لوگ ہیں پورا ٹھہرے چپ جرا یوں بینڈ رہتا ہے چلے گئے. اکثر لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے رکوع سے ٹھہرنا اس کو قوما کہتے ہیں. قوما واجبات نماز میں سے یاد رکھو. اگر آپ تمہاری انفرادی نماز رہتی کہ نہیں، امام صاحب رہتی نہیں، ہاں تو قوما جو ہے واجبات نماز میں سے. قوما نہیں ہوا تو نماز نہیں بھی. سجدے سو نہیں ہوا تو سجدے سو کرنا پڑے. سجدے نہیں کرے تو کیا نماز سجدے سو کرتے بیٹھتے. پھر سجدہ، 2 سجدوں کے اندر بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ بھی واجبات نماز میں سے. یہ دیکھو جلسہ واجبات نماز میں سے ہے. پوری طرح بیٹھے آپ سیدھا بیٹھے بس. ابھی بینڈ ہے یوں کر کدھر گئے، اللہ اکبر چلو، تو سیدھا نہیں بیٹھا ہے، جلسہ نہیں کیا ہے تو ایک واجب چھوٹ گیا. ایک واجب چھوٹ گیا تو سجدے سو کرنا. یہ کتنے واجب چھوٹ جائے، قصدن چھوڑنا نہیں. قصدن چھوڑتے جاؤ بعد میں سب سجدے سو کریں گے، یہ مطلب یاد رکھو. یہ ٹیکنیک نہیں کرنا. بھول سے چھوڑنے کی بات نہیں ہے، بھول سے چھوٹ جانے کے بعد یہ سب کرنا ہے. قید اولا اور قید اخیرہ کے اندر جو ہے اتحیات پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے. قید اولا ہے 4 رکعت میں، پہلے 2 رکعت میں اتحیات پڑھنا ہے، آخری رکعت پڑھنا ہے. درود پڑھنا صرف سنت، اگر نہیں پڑھے تو بھی نماز ہو جائے. تو یہ نماز کی واجبات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر دعا قنوت، اس کے جو ہے وتر کی نماز میں دعا قنوت پڑھنا. اور عیدین کی 6 تکبیرات زائد ہیں. وہ جو نماز سری ہے وہاں آہستہ پڑھنا، جو نماز جہری ہے وہاں جہر سے پڑھنا. تو یہ جو نماز کے واجبات ہیں. تو نماز کے واجبات میں سے کوئی نماز کا واجب چھوٹ جائے، سجدے سہو کر لے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. لیکن فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو جو ہے نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو یہ 2 چیزیں، فرائض اور واجبات. ہر مسلمان نماز ہونا کہ نہیں سوچو تمہیں کہ چپ ہو کرے نماز. تو حدیثوں میں آتا ہے ایک شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے. ایک شخص نماز ہے اس کو 20واں حصہ ملتا ہے، ایک کو 50واں. ایک کی نماز کی مور مار دے چلے. اب کیا کر رہا ہے بھائی، مرحال کیا ہو رہا ہے کس کو معلوم. اور ایک حدیث افریقہ کے ایک عالم کی کتاب لکھیں کہ جو ہے جو شخص نماز کو اس کے رکوع کے ساتھ، اس کے سجدوں کے ساتھ، اس کے خشوع کے ساتھ صحیح طرح نماز ادا کرے گا تو نماز ایک نورانی شکل کی بن کے نکلتی ہے. ہر چیز کی ایک شکل ہے، وہاں عالم بالا میں ایک شکل نورانی شکل بنتی ہے. اور نمازی کو دعا دیتی ہے تو نے میری حفاظت کی، اللہ بھی تیری حفاظت کرے.
تو نے میری حفاظت کی ہے نا، اللہ تیری حفاظت کرے. الٹی سیدھی بس کیسے تھی پڑھ کو جلدی ختم کر کے نکلے ہم لوگ. تو نماز جو ہے ایک کپڑے میں جو ہے لپیٹی جاتی ہے اور اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور نمازی کو بد دعا دیتی ہے نماز. تو نے مجھے ضائع کیا، تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ضائع کرے. تو دیکھو کیا روز کیا ہو رہا ہے، ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا جائزہ لینا چاہیے ہم لوگوں. بہت پڑھنے کی کوشش مت کرو، بہت. کچھ لوگوں کو بہت نماز پڑھنے کی فکر ہوتی ہے، بہت جتنے میں 15 رکعت پڑھنا 15 رکعت پڑھو، یہ تو تراویح اور بات ہے، 20 رکعت پڑھنا ہی ہے. ہاں تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا پہلے سیکھو. نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہم سیکھیں اور جو ہے کم سے کم نماز کے فرائض اور واجبات کو اچھی طرح ادا کریں تاکہ نماز قبولیت کا جو بیسک ریکوائرمنٹ وہ ہو جائے. اس کے بعد ہمارے حضرت تھے مولانا ابر اللہ صاحب نے نماز کی سنتیں 51 سنتیں نماز کی، سمجھا، ہر ایک کو یاد کراتے تھے. فرائض واجبات تو یاد ہوتی تھے لوگوں کو، سنت نماز کی یاد کرو بس، ہر ایک کو پوچھتے تھے بس. قیام کی سنتیں کیا ہیں، قرات کی سنتیں کیا ہیں، رکوع کی سنتیں کیا ہیں، اور سجدے کی سنتیں، اور قیدے میں بیٹھے 51 سنتیں. تو میں وہ سب آپ کو سنا سکتا تھا، لیکن میں جو ہے صرف بیسک باتیں آپ کو معلوم ہو سکتی. پھر ایک اور چیز جو دوسرا باب ہے وہ مستحبات. دین کے نماز کے مستحبات کیا ہیں؟ ارے اللہ کے دربار کی حاضری ہے، کیسا آنا چاہیے. خصوص زینت عند کل مسجد، مسجد کو آؤ تو اپنی زینت لے کر، صرف کپڑے نہیں. ہاں کیسے ٹھہرنا چاہیے، کیسے ادب ہونا چاہیے، ہاں کیا انداز سے آدمی آئے، کیا انداز سے ٹھہرے. ہاں ایسے سب سے بڑا بادشاہ اللہ تعالیٰ کا، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی دربار کیا ہے، اس کے سامنے ہماری پیشی ہو رہی ہے، کیسے ہونا چاہیے. یہ خیال کرو. مستحبات سب اسی پر مبنی، سب اللہ کے کیسے ٹھہرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کیسے لباس ہونا چاہیے، تمہاری زبان کیسا ہونا چاہیے. کیا آدمی داڑھی سے کھیلے گا، کپڑوں سے کھیلے گا، ایسے دیکھ رہا ہے کہ آدمی کھجا لے رہا ہے، کھجا لے رہا ہے، خود نماز کھجا رہے کتنا دقت پوری اللہ ہو گیا تو پھر ہور آ گیا، ہور ہی نہ ہوگا تو ہور یہاں شروع کرے. ممکن ہے کوئی مرض ہوگا، میں نہیں کہتا ہے مرض نہیں کر کے، لیکن آدمی کو جو کہاں ٹھہرا ہے وہ تو ایسا ہونا چاہیے. تو نماز کے مفسدات، جس کو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. ایک پازیٹیو سائڈ ہے، نیگیٹو سائڈ. نیگیٹو سائڈ کے اندر دو، ایک مفسدات، کلام، چاہے بھولے سے کلام کرے یا قصدن کرے، ایک پھٹ کر بولا، چپ کر بولا، کیا کرتا ہے، نماز چلی گئی. کچھ کھا پی لینا، کچھ نیوز سنتے ہی کون سی بھی ہے تب تصور سے ارے مرے کے تیجنوں کو، ہاں ان اللہ، نماز چلی گئی. کون سی کیا بولا، الحمد للہ بولا یا سبحان اللہ بولا، کیا کوئی کلام سے نماز جائے گی. طہارت چلی گئی، جو لباس پہنا ہوا تھا ایک دم کھل گئی، کیا کر سکتے، تو سطر کھل گیا اس کا، تو ایک رکوع یا سجدہ کریں نماز. تو نماز کی مفسدات، اس کو گیس کنٹرول نہیں بھی تو ٹوٹ گیا، ختم، ناپاک ہو گئی نماز، فاسد ہو گئی. تو نماز کی مفسدات کیا ہیں یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ نماز کنٹینیو کر سکے آدمی. کنٹینیو کر پورا نہیں، نماز توڑ. نماز کی مفسدات کے بعد نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ شروع سے اور نماز پڑھنا چاہیے آدمی. تو دو چیزیں، ایک جو ہے نماز کے فرائض اور واجبات، اور نماز کی مفسدات، کم سے کم ہر نماز پڑھنے والے کو جاننا چاہیے تاکہ ہماری نماز بالکل بیکار نہ ہو. ارے ہر چیز دیکھ رہے ہیں، فارم بھرے، فارم یہ نہیں رہے، کیسا رہتے ہیں نہیں فارم دیکھو تمہیں، تو کسی بھی آپ کیا بھی فارم بھرنا ہے اس میں بہت سارے کالمات چھوڑا ہے انہیں، یا غلط بھرے آتے، نہیں برابر نہیں بھرے رہتے، صحیح بھر میں کلک بولتا پھر چھوڑتا، لکھ دیا دوسرا پھر لکھا جاتا. یہ اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہے، تمہیں کیسا بھرنا بروبر منیمم بول رہا ہوں. نماز کے فرائض اور واجبات جاننا کمپلسری ہے آپ کو، اور نماز کی مفسدات جاننا تاکہ ہماری نماز جو ہے ٹوٹ نہ جائے کسی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو جو ہے صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين
والحقنا بالصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.